وہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں من شبی صدیق رادی دم بخواب گلزرائے خاک اونچی دم بخواب. کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں جناب صدیق اکبر کو دیکھا. میں نے ان کی راہ کی خاک سے گلوں کو چنا. من الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں. صدیق وہ ہیں کہ جن کے احسانات سب سے زیادہ میرے آقا پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ عطا کر دیا. صدیق وہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا مالک ادا کرے گا. ایک دفعہ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں یہی کلمات دہرائے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. حضرت ابو بکر رو پڑے اور رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. صرف یہی نہیں کہا حضور میرا مال آپ کا ہی ہے بلکہ عرض کی حضور مال آپ کا تو ہے یہ غلام بھی تو آپ کا ہی ہے. من الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں. صدیق وہ ہیں کہ جو اسلام کے طور سینہ کے پہلے کلیم ہیں. حضور نے فرمایا میں نے جس پہ بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا, کوئی دلیل طلب کی. اگر دلیل طلب نہیں کی تو اس نے کچھ وقت مانگا. مگر صدیق وہ ہیں کہ جب میں نے ان کو دین کی دعوت دی وہ اسی وقت آغوش اسلام کے اندر آ گئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کے دامن کے ساتھ جڑے تھے. پھر موت کی آخری ہچکی تک آج بھی دیکھو پہلو میں حضور کے ساتھ ہے. پھر اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. ان کی ہمت نے ان کی کوشش نے ملت کی کھیتی پر ابر کا کام کیا. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. آپ غار میں بدر میں حتیٰ کہ قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہے. تو حضرات ماہ ذوالحجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا. تمام صحابہ ہجرت کر کے یثرب کی طرف چلے گئے. اب جب مکہ ان نفوس قدسیہ سے خالی ہونے لگا حضرت ابوبکر صدیق مولا علی اور چند اصحاب کے سوا مکہ ان نفوس قدسیہ سے خالی ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ہجرت کی اجازت طلب کی مگر حضور نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا. اے ابوبکر جلدی نہ کر, ہو سکتا ہے اللہ تیرے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابو الفداء عماد الدین ابن قصیر دمشقی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق یہ سوچ سوچ کر خوش ہوا کرتے تھے شاید وہ رفیق کے سفر حضور ہوں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ماہ بعد ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے 3 ماہ قبل ہی 2 اونٹنیاں 800 درہم کی خرید کر رکھ لی. اب ان کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ چرنے نہیں بھیجتے, پتہ نہیں کب حضور کا حکم آ جائے اور نکلنا پڑ جائے. اب ان کو گھر میں رکھتے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے آٹے کو درخت کے پتوں سے ملا کر ان کو کھلاتے تھے کہ جب حضور کی غلامی میں جائے تو کوئی لاغری نہ آئے, کوئی کمزوری نہ آئے. اب مسلمانوں کا جوک در جوک اسلام کی طرف متوجہ ہونا اور مسلمانوں کی اس اجتماعی ہجرت کفار مکہ کو طرح طرح کے شدید خطرات کا احساس ہونے لگا. انہوں نے ایک مشاورتی پینل بٹھایا دارالندوہ کے اندر. علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں, علامہ ابن حشام نے سیرت ابن حشام میں اس مشاورت کے اندر اس پینل کے اندر شریک ہونے والے قبائل کا نام ذکر کیا کہ وہ قبیلہ بنو عبد الشمس, بنو عبد الدار, بنو نوفل, بنو اسد, بنو جمحہ, بنو مخزوم اور بنو سہم. یہ 7 قبائل تھے. اس کے علاوہ چند اور افراد تھے. تو یہ قصی بن کلاب کے گھر دارالندوہ میں جمع ہوئے ہفتہ کے دن. تو جب یہ داخل ہونے لگے انہوں نے دروازے پر ایک بزرگ کو دیکھا جو وضاقتہ سے, شکل و صورت سے, لباس سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا. تو وہ جب داخل ہونے لگے انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بزرگ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا شیخ من اہل نجد, میں اہل نجد کا سردار ہوں, جو در حقیقت ابلیس تھا. کہنے لگا میں اہل نجد کا سردار ہوں, میں نے اس کے بارے میں سنا جس کے بارے میں تم لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہو. میں بھی آ گیا, ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی رائے دے دوں. انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ پینل بیٹھ گیا, مشاورتی کونسل بیٹھ کے اب مشاورت شروع ہو گئی. ابو البختری بن حشام کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو پابند سلاسل کر دیں, ایک مکان میں قید کر کے اس کا دروازہ مقفل کر دیں اور وقت اجل کا انتظار کریں. ابلیس لائن کھڑا ہوا اور کہنے لگا
لا واللہ محاذ لکم برائن، یہ رائے لغو ہے، بے معنی ہے، تم کو ان کے جانثاروں کا نہیں پتا، تم کو ابو بکر و عمر کا نہیں پتا، وہ اپنی جان کی بازی لگا کر ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر مشاورت شروع ہو گئی۔ اب ابو الاسود ربیہ بن عمر عامری کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، پھر جہاں چاہیں وہ جائیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ابلیس لعین اب پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ پہلی رائے کی طرح یہ رائے بھی لا یعنی و بے معنی ہے، تم کو ان کی شیریں کلامی کا تو پتہ ہے، ان کے دل نشی انداز تکلم سے تو تم باخبر ہو۔ میں یہاں رک کر کہوں گا کہ ساتھیو، خوبی تو وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ اگر عاشق کے لہجے میں کہوں تو مولانا جامی نے کہا تھا، گل از روختہ آموختہ نازک بدنی را، بل بل ز تو آموختہ شیریں سخنی را، کہ حضور گل نے نزاکت کا درس آپ کے چہرے سے لیا ہے، حضور بلبل نے اپنے کلام کی مٹھاس آپ سے سیکھی ہے۔ اور بریلی والے کے لہجے میں کہوں تو بریلی والے نے بلبل سے مخاطبت کر کے کہا کہ اے بلبل، تو نے ایک چمن کے اندر گلاب دیکھا ہے، ایک باغ کے اندر گلاب دیکھا ہے، کبھی ایسا تیرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ تو نے سارے کے سارے باغ کو ایک گلاب کے اندر دیکھ لیا ہو؟ اگر نہیں دیکھا تو میرے محبوب کے ہونٹوں کا دیکھ لے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ تو اگر تم ان کو ملک بدر کر دو گے تو وہ اپنی شیریں کلامی اور سحر انگیز سخن سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیں گے، اور ان کا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے، تم کو تاخت و تاراج کر ڈالیں گے۔ پھر مشاورت شروع ہو گئی۔ اب ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے بھی سنو، میری رائے یہ ہے کہ ان ناخذ من کل قبیلۃ شابا فتن جلیدا نصیبا وسیطا فینا، ہم ہر قبیلے سے ایک بہادر سردار کو چنتے ہیں، ثم نؤتی کل فتى منهم سیفا صارما، ان میں سے ہر ایک کو ہم تیز دھار تلوار دیتے ہیں، پھر وہ یک بارگی میں آپ پر حملہ کریں اور علی یعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، ہمیں ہماری مصیبت سے راحت مل جائے گی۔ اب اس نے یہ کہنا تھا کہ ابلیس لعین تمتماتا ہوا کھڑا ہوا اور کہنے لگا القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي غیره، کہ جو اس شخص نے رائے دیا یہی رائے کافی ہے، اب کسی اور رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ساری بات کے پس پردہ حقیقت یہ تھی کہ جب کوئی ایک قبیلے کا فرد حضور کو علی یعوذ باللہ شہید کر دے گا تو بنو ہاشم اس سے قصاص لے گا، اگر تمام قبائل کے سرداران اس میں شامل ہوں گے، حضور کا خون تمام قبائل میں منقسم ہو جائے گا تو بنو ہاشم کس سے قصاص لیتے پھریں گے، اور آخر وہ دیت لینے پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہم سب بڑی آسانی سے دیت ادا کر دیں گے۔ تو یہ ان کی مشاورت تھی، اس پہ وہ متفق ہو گئے۔ ام عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کا معمول تھا کہ آپ دن میں صبح کے وقت یا شام کے وقت ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے، مگر جس دن ہجرت کا حکم ہوا حضور خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا آج کوئی خاص بات ہے جو حضور اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا خرج، جو تیرے پاس ہے اسے تیرے پاس سے ہٹا دے، اخرج انی من عندک، جو تیرے پاس ہے اسے تیرے پاس سے ہٹا دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور آپ کی یہ دو غلام زادیاں اسما اور عائشہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ رب نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اب جناب صدیق اکبر کا انداز دیکھیے، جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور اس نیاز مند کو بھی معیت کا شرف عطا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں یقیناً اس سفر میں میرے ساتھ ہوگے، بس یہ مصدع جام فضا سننا تھا کہ آپ فرط مسرت میں رونے لگ پڑے۔ اما عائشہ کہتی فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا یبکی من الفرح حتی رأیت ابا بکر یبکی یومئذ، کہتے ہیں اللہ قسم مجھے آج کے دن سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کوئی شخص خوشی میں بھی روتا ہے، حتیٰ کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا وہ اس وقت رو رہے تھے جب حضور نے ان کو اپنی معیت کے شرف سے نوازا۔ اگر آپ کا ذوق ہو، ایک عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے ورد الکتاب من الحبیب بانہ سیزورونی فاستعبرت اجفانی حجم السرور علی حتی انہ من فرط ما کا سرنی ابقانی یا عین سارت دم فیک سجیت تبکین من فرح ومن احزانی، کہتے ہیں میرے محبوب کا خط آیا، اس میں لکھا ہوا تھا ان قریب ہماری ملاقات ہوگی، بس یہ دیکھنا تھا پڑھنا تھا، میری آنکھیں خوشی سے فرط مسرت میں چھم چھم کی برسنا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کہا اے آنکھوں تم بھی کتنی عجیب ہو، خوشی اور غمی دونوں وقتوں میں روتی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ مصدع جام فضا دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور
یہ 2 اونٹنیاں میں نے اسی وقت کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ تو حضور نے اس کی جو قیمت بنی وہ ادا فرما دی۔ اب یہ دونوں اونٹنیاں، یہ جو حضور کو اونٹنی دے گی، یہ قصوہ یا الجدہ کے نام سے مشہور ہے، یہ وہی اونٹنی ہے، اور یہ عہد فاروقی میں حضور کے وصال کے بعد فوت ہوئی۔ تو یہ عبداللہ بن اریقط کو دے کر اس کو مقرر کر دیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر لے کر ان کو حاضر ہو جانا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام المختصر حضرت ابوبکر سے ان شیطانی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والوں سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اب یہاں سے حضور غار ثور کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب ساتھیوں، جو ثور پہاڑ ہے اس کا اصل نام اتھل ہے۔ اس کو ثور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پہ ایک ثور نامی شخص نے قیام کیا تھا، جس کی نسبت سے اس کو ثور کہتے ہیں۔ اب غار ثور کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کبھی حضور کے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میں اکیلا ہوں، سمتیں 4 ہیں، یہی خوف دل کو ستاتا ہے کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، میں بھاگ کے آگے ہو جاتا ہوں، پھر یہی خوف دل کو ستاتا ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر یہی ڈر ستاتا ہے میں دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں ہو جاتا ہوں، جہاں سے بھی حملہ ہو رب مجھے حضور پر قربان کر دے۔ موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے دہانہ پر پہنچتے ہیں۔ صدیق اکبر پہلے داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب آپ اندر داخل ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہاتھ کے ساتھ غار کو ٹٹولتے ہیں، جہاں کئی سوراخ معلوم ہوتا ہے اپنے امامہ کو پھاڑ کر، اپنی قمیض کو پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیتی ہیں۔ اب ایک سوراخ باقی بچ جاتا ہے۔ عشق کہتا ہے اس میں اپنی ایڑی رکھ دی جائے، عشق نہیں پوچھتا، عشق بتاتا ہے اس طرح عمل کرو۔ تو کہا اس میں اپنی ایڑی رکھ دی جائے۔ اب ایڑی رکھ دی، حضور کو عرض کی حضور تشریف لے جائے۔ اب حضور تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرما ہیں۔ اگر امیر مینائی کا شعر ہے آپ کی توجہ ہو، امیر مینائی نے کہا تھا میری حیرت کا شب وصل یہ باعث ہے امیر، میری حیرت کا شب وصل یہ باعث ہے امیر، سر بزانوں ہوں کہ زانوں پہ یہ سر کس کا ہے۔ اب جس سوراخ کے اندر آپ نے اپنی ایڑی رکھی تھی اس کے اندر سانپ تھا۔ اب سانپ نے ڈس لگانا شروع کر دیا، مگر لم یتحرک، آپ اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ یہ عشق سکھاتا ہے محبوب کے آداب کس طرح کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، آپ کا معمول تھا کہ روح المعانی میں علامہ علوسی لکھتے ہیں جب کوئی وفد حضور کی بارگاہ میں آتا، کان اذا قدم علی رسول اللہ الوفود، جب کوئی وفد حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا، ارسل الیہم من یعلمہم کیف یسلمون ویامرہم بالسکینۃ والوقار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک شخص کو بھیجتے جو اس وفد کو جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب سکھا کے آتا۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید این جا، اور وہ ہے آداب محبت کا سکھانے والا، وہ ہے آداب محبت کا سکھانے والا، وہ ابو بکر وہ گھر بار لوٹانے والا۔ آپ پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، بے ساختہ، کیونکہ دھیان سارا ٹانگ پر تھا کہ کہیں ہلے نہ، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ حضور کے والفجر عارض پر گرتا ہے، حضور بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں ابوبکر کیا ہوا؟ اب اتنی ہنگامی صورتحال ہو، سانپ نے مجھے کاٹا ہو، میں آپ کو القاب لے کر تو نہیں پکاروں گا کہ حضرت علامہ مولانا آپ میری دیکھیں مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اس کو کہوں گا سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، مگر یار غار کا عشق دیکھیے۔ اب یہ نہیں کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، حضور مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ عشق بتاتا ہے یار کا ادب کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا حضور مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ اپنا لعاب دہن لگایا، آپ کو شفا مل گئی۔